صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میرا نام اجمل ہے، میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں۔ میری آپیہ انہیں خواب میں نا آیت کریمہ دیکھتے ہیں، کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے تو دوسروں کو بھی کہتی ہیں آیت کریمہ پڑھنے کے لیے، تو وہ مصیبت دور ہو جاتی۔ میں اس کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں۔ اجمل بھائی اٹلی سے، آپ نے اپنی ہمشیرہ کا خواب ہمیں بیان کیا کہ وہ خواب میں آیت کریمہ پڑھتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آیت کریمہ یہ وہ آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ کہلاتی ہے، اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کا ورد کیا جاتا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اور بھی بہت بے شمار فائدے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ آیت کریمہ پڑھ رہی ہیں اور اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہ آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کریں، اور کچھ نہ کچھ مصیبت آ جاتی ہے تو آیت کریمہ کا ورد کریں۔ جس طرح خواب میں کسی کو آیت کریمہ پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے تو حقیقت میں بھی آیت کریمہ پڑھیں۔ قرآن پاک کی ویسے تو ہر آیت ہی کریم ہے، اچھی ہے، مگر آیت کریمہ واقعی آیت کریمہ ہے، تو اس کا ورد کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کے فائدے ضرور ظاہر ہوں گے۔ اس خواب میں یہی اشارہ ہے کہ آیت کریمہ کا ورد کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلی کال سنا دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد شمیم اتاری، مرزا پور، ہند سے۔ ملتان شریف کے میدان تھا، چاروں طرف مبلغ مطلب گھیرے ہوئے تھے، بیچ میں ہم لوگ نفل نماز پڑھ رہے تھے، بیچ میں حضرت صاحب بیٹھے تھے اور ایک سرٹیفکیٹ دکھا رہے تھے اور مجھے 26,000 سالانہ مدنی چینل کی احتیاط جمع کروانے کی ترغیب دلا رہے تھے۔ انشاءاللہ شمیم بھائی ماشاءاللہ اتاری بھی ہیں، امیر اہل سنت کے مرید ہیں، ہند سے، انڈیا سے انہوں نے ہمیں کال کی، اور الحمدللہ جس طرح باب المدینہ کراچی بلکہ پورے پاکستان میں دعوت اسلامی کا کام ہے، اسی طرح الحمدللہ انڈیا میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہے، اور دعوت اسلامی کے بہت کثیر اجتماعات ہند کے مختلف شہروں میں ہوتے ہیں، بلکہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت تک ہفتے میں تقریباً 500 ویکلی 500 اجتماعات ہند میں ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ہر ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ترقیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے خواب یہ بیان کیا کہ ملتان کا میدان ہے، مدینۃ الاولیاء ملتان میں جہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے غالباً اسی کا ذکر کیا انہوں نے، اور مبلغین ہیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی وہاں پر موجود ہیں، اور انہیں یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ مدنی چینل کے لیے عطیات کیجیے۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، جو آپ نے خواب دیکھا ہے حقیقت میں بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مدنی چینل جس کے ذریعے آپ مختلف سلسلے اور امیر اہل سنت کے مختلف مدنی مذاکرے، بیانات اور خوب علمی اور نکات اور مدنی پھول جو آپ پورا دن 12 گھنٹے سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک چینل کو چلانے کے لیے بہت زیادہ ایکسپینسز، اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اخراجات کسی ایڈورٹائز سے ہم پورے نہیں کرتے، بلکہ آپ کے دیے ہوئے عطیات سے ہی یہ چینل چل رہا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو چلتا رہے گا۔ تو انہوں نے خواب دیکھا کہ امیر اہل سنت نے انہیں خواب میں تشریف لا کر یہ کہا کہ آپ 26,000 سالانہ مدنی چینل کے عطیات جمع کروائیں۔ تو خواب میں امیر اہل سنت نے آپ کو عطیات جمع کرنے کی ترغیب دلائی ہے، تو آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ خوب عطیات جمع کیجیے، خود اپنے پلے سے بھی مدنی چینل کے لیے عطیات کیجیے، اور جو آپ کے دیگر اسلامی بھائی ہیں، جو آپ کے واقفین ہیں، جو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی آپ مدنی چینل کے لیے عطیات لیجیے، اور جو ہمارا اس اکاؤنٹ نمبر پر آپ اپنے مدنی چینل کے عطیات جمع کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل جو یہ کارواں سنتوں کی خدمت کر رہا ہے اور دین کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا رہا ہے، اس میں آپ کا بھی ایک حصہ شامل ہو جائے گا۔ آپ خود ہر ملک میں جا کر نیکی کی دعوت نہیں پہنچا سکتے، مگر آپ جو عطیہ دیتے ہیں، عطیات جمع کرواتے ہیں، ان عطیات کے ذریعے گویا کہ آپ اسپانسر کر رہے ہیں، ان عطیات کے ذریعے یہ مدنی چینل دین کا پیغام
پوری دنیا میں پہنچا رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب آپ کو، آپ کے مرحومین کو ضرور ملے گا۔ آپ کے علاوہ دیگر اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین، ہر ایک سے یہ میری التجا ہے، یہ التماس ہے، یہ گزارش ہے کہ وہ اس چینل کے لیے، دعوت اسلامی کے لیے عطیات خود بھی جمع کریں اور دوسروں سے بھی جمع کروائیں، اور اس سے مدنی چینل کے لیے اپنے عطیات جمع کروائیں۔ برائے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ، بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 03885411000026، برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ برائے صدقات نافلہ، بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 03884131000263، برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی اس چینل کے ساتھ تعاون کرنے کی برکت سے ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمایا، کیونکہ امیر اہل سنت کی یہ دعا ہے کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، امیر اہل سنت نے اس کو دعائیں عطا فرمائی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان دعاؤں کے انشاءاللہ حقدار بنیں گے۔ تو یہ آپ کی تعبیر ہے، آپ کے خواب کی تعبیر ہے کہ آپ عطیات جمع کروائیے۔ اگلی کال سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ سر عرفان بول رہا ہوں، بارسلونا اسپین سے۔ ہماری سسٹر نے ایک خواب دیکھا تھا، رات کے تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب کا ٹائم تھا۔ اس وقت خواب آیا کہ چھوٹی بہن کچھ اور لوگوں کے ساتھ وہ خانہ کعبہ میں گئی ہیں۔ کچھ رش زیادہ تھا اور تھوڑا انتظار کر کے جب انہوں نے نفل ادا کیا، وہ خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے نا اس کے اندر انہوں نے نفل ادا کیے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ادھر سے کچھ زیورات ملے ہیں۔ جب وہ لے کے آنا چاہ رہے تھے باہر تو ادھر کے لوگوں نے لے لیے ہیں، اور بعد میں وہ زیور کچھ سونے کے رہ گئے تھے اور کچھ چاندی کے، اور انہوں نے بولا تھا کہ یہ آپ ساتھ میں نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ خواب تھا میرا۔ عرفان بھائی اسپین سے آپ نے ہمیں کال کی اور اپنی ہمشیرہ کا خواب آپ نے بیان کیا۔ خانہ کعبہ میں گئی اور خانہ کعبہ جو کعبۃ اللہ ہے اس میں جا کر نفل نماز ادا کی، اور سونے چاندی وہاں سے حاصل ہوا اسے لے کر واپس آنا چاہتی ہیں، مگر نہ لا سکیں، انہیں لانے نہیں دیا گیا۔ اس کی تعبیر اس کی یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنا، خصوصاً حرم پاک میں نماز پڑھنا، خصوصاً خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا، یہ بہت ہی مبارک ہے۔ خواب میں یہ دیکھنا، اس کی تعبیر علماء معبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کو امن اور امان نصیب ہوگا، عبادتوں میں ذوق بڑھے گا، عبادت میں اس کا دل لگے گا، اور سجدوں کی لذتیں اور حلاوتیں اسے نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا قرب اسے ملے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ان تمام چیزوں کی برکت سے اسے خانہ کعبہ کی حاضری اور حرمین طیبین کی زیارت انشاءاللہ حقیقت میں جاگتی آنکھوں